سید علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج بازار شام میں پہنچے جو سر شہیدوں کے بازار شام میں سر ننگے اہل بیت گئے ازدہام میں کہتے ہوئے یہ پھرتے تھے آدھا تمام میں لکھی تھی یہ شکست نصیب امام میں لکھی تھی یہ شکست نصیب امام میں پامال رن میں کر دیا باغ بطول کو لائے ہیں توڑ توڑ کے ایک پھول کو لائے ہیں توڑ توڑ کے ایک پھول کو بیٹھے تھے گردو کرسیوں پر اور بھی شریک کہنے لگے کہ تجھ کو مبارک ہو اے امیر اقبال سے تیرے وہ ہوئی جنگ دل پذیر جس کی نہیں جہاں میں ہے اب تک کوئی نظیر جس کی نہیں جہاں میں ہے اب تک کوئی نظیر مارے گئے ہیں صاحب جاں ہو جلال تا کر کے شہید آئے ہم خرد سالتا کر کے شہید آئے ہم خرد سالتا ناگا یزید نے سر اصغر پہ کی نگاہ پوچھا یہ شمر سے کہیے کہ چرخ کا ہے ماں بولا لئی کہ سب میں یہ چھوٹا تھا رش کے ماں اس سر کی جستجو تھی نہ کیا کیا خدا گواہ اس سر کی جستجو تھی نہ کیا کیا خدا گواہ جب ہو گئے شہید حسین اس کو گا کر کاٹا ہے سر اسی کا لہر سے اکھاڑ کاٹا ہے سر اسی کا لہر سے اکھاڑ کر حالانکہ سنگ دل تھا یزید لئی زبور کہنے لگا یہ شمر سے ہو کر بچشم تجھ کو نہ اس کے حال پہ رحم آیا کچھ مگر میرا تو صرف دیکھ کے ہلنے لگا جگر میرا تو صرف دیکھ کے ہلنے لگا جگر لڑنا جناب شاہ خدا سے ضرور تھا اس طفل بے زباں کا بھلا کیا قصور تھا اس طفل بے زباں کا بھلا کیا قصور تھا تملا گیا ہے دھوم میں شاید یہ نازلی مثل ضعیف چہرے پہ ہیں جھریاں پڑی کیا ماں کا دودھ بھی نہیں پایا جو ہے حزین چلا اٹھی سکینہ کے پانی ملا نہیں چلا اٹھی سکینہ کے پانی ملا نہیں بھیجا تھا ماں نے دیکھے کربلائی کو مارا ہے تیر حرملہ نے میرے بھائی کو مارا ہے تیر حرملہ نے میرے بھائی کو حاکم یقین کی جو مسلمان ہے تو اگر پانی نہیں ملا ہے گئے 3 دن گزر آمادہ فساد درجہ اہل شان قلم کی یہ میرے امو کے نہر پر شان قلم کی یہ میرے امو کے نہر در پر کھڑی تھی شاہ مدینہ کے سامنے کاٹا سر حسین سکینہ کے سامنے کاٹا سر حسین سکینہ کے سامنے حاکم ہمارے بھائی کا جھولا جلا دیا حاکم سروں سے چھین لی ہم لوگوں کے انصاف کی جگہ ہے کہ تھی ان کی کیا خطا حاکم تماچے مارتے لائے ہیں
اشکیا حاکم تماچے مارتے لائے ہیں اشکیا کر لائے قید فاطمہ زہرا کی جائے کو رونے دیا نہ شمر نے مظلوم بھائی کو رونے دیا نہ شمر نے مظلوم بھائی کو عابد کو دیکھنا کہ یہ گردن کیے ہیں خاک گزرے ہیں ان کے دل پہ بہت صدمہ او اللہ حاکم میں پوچھتی ہوں خدا کی تجھے قسم کیا حال ہوں پھرے جو کھلے سر تیرے حرام کیا حال ہو پھرے جو کھلے سر تیرے حرام غیرت سے منہ پہ مار ڈھکے الزام میں سرنگے لائے ہیں ہمیں بازار شام میں سرنگے لائے ہیں ہمیں بازار شام میں درد جب سکینہ نے رو کر کیا کلا حیرت سے تب یہ شمر سے بولا امیر شام لڑکی یہ کس کی ہے تو بتا جلد اس کا نام ہنس کر کہا لعین کے واقف ہے خاص و عام ہنس کر کہا لعین کے واقف ہے خاص و عام بنت رباب دختر شہ مشرقین ہے نام اس کا ہے سکینہ یتیم حسین نام اس کا ہے سکینہ یتیم حسین نام حسین سن کے یزید سیاہ رو کہنے لگا سکینے سے آ میرے روبرو میری بھی ایک لڑکی تیرے سن میں ہو بہو ہم جولیوں کی ہے اسے مدت سے آرزو ہم جولیوں کی ہے اسے مدت سے آرزو زینب کے ساتھ آفتیں زندہ نہ جھیلیو جا کر محل میں تو میری لڑکی سے کھیلیو جا کر محل میں تو میری لڑکی سے کھیلیو بولی سکینہ زندہ کی آفت اٹھاؤں گی پر کھیلنے تیری لڑکی سے جاؤں گی پر کھیلنے نہیں تیری لڑکی سے جاؤں گی زینب کے ساتھ بیٹھ گیا صبح درے بھی تازیان بھی خوش ہو کے کھاؤں گی درے بھی تازیان بھی خوش ہو کے کھاؤں مانا کہ آب و دانا اسیروں پہ بند ہے لیکن ہمیں تو قید کی غذا پسند ہے لیکن ہمیں تو قید کی غذا پسند ہے پہنچے جو سر شہیدوں کے محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین محبوب رب المشرقین والمغربین
جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیجے محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کو میں نے آج کی اس تقریر کے لیے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا اپنی اس عظیم اور پاکیزہ کتاب میں دعوت دے رہا ہے اسلام کی، اور یہ وہ اسلام کہ جو قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ضابطۂ عمل لے کر آیا ہے۔ یہ وہ قرآن کہ جس کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جب تک تم پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے انسان کے ہر عمل کو بیان کرتی ہے۔ یہ کسی زمانے میں بھی پرانا ہونے والا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن زمانے کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ زمانے میں جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی، قرآن کی صداقت اور حقانیت بیان ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن نے جو دعوے کر دیے ہیں وہ کچھ ثابت ہو چکے ہیں اور کچھ ثابت ہونے والے ہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا اور اہل بیت نے جو کہہ دیا ہے وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ کل تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ علی نے کیا فرما دیا کہ میں بے کا نقطہ ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن پھیلتا ہے تو 30 پاروں میں جاتا ہے، سمٹتا ہے تو ایک نقطے میں آ جاتا ہے۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن پھیلے تو 30 پاروں میں نظر آئے، سمٹے تو ایک نقطے میں نظر آ جائے۔ یہ کل فرما دیا تھا علی علیہ السلام نے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، آج ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک نقطے کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، پوری دنیا کا علم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب یہ دنیا والے آج یہ ترقی کر رہے ہیں، اب یہ کہاں سے انہوں نے نقطہ بنایا؟ ان کو کوئی کارٹون بھی بنا دینا چاہیے تھا، ان کو کچھ اور اشارہ بھی کر دینا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہے کہ جو نقطے کی قیمت ہے وہ اگر بغیر کسی لفظ کے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کچھ لیا گیا جائے تو 10 ہو جائے گا، 10 سے 100 ہو جائے گا، 100 سے 1000 ہو جائے گا۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے نقطہ اتنا بلند ہے کہ جتنا بڑھاتے چلے جاؤ یہ اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ لہذا قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کو عنایت فرمائی، اور قرآن اپنی اصل کے اوپر باقی ہے۔ قرآن وہی یہ قرآن ہے
جو قلب ناظرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آج جو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر 26 آیتیں بڑھا دی گئی تھی، تو سب سے پہلے تو یہ قرآن کے اوپر الزام اور اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اس کے بعد پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو دکھا رہا ہے۔ تو بس معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات کہنے سے وہ کافر بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ منافق بھی ہوتا چلا آتا ہے نا۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور جو قرآن نے دعوے کر دیے ہیں آج تک پوری کائنات سر جوڑ کر بیٹھی، لیکن قرآن کا جو چیلنج تھا وہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم قرآن کے بدلے قرآن لے آؤ، جب نہ لا سکے تو قرآن نے پھر دعوے کو بدلا، کہا کہ 10 سورے لے آؤ، کہ جب 10 سورے بھی نہیں لا سکے تو قرآن نے کہا کہ 1 سورہ لے آؤ، اب یہ 1 سورہ لانے سے بھی عاجز رہے، بس قرآن نے حد کر دی، کہا کہ اگر سورہ نہیں لا سکتے، 10 سورے نہیں لا سکتے، قرآن نہیں لا سکتے، تو قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی ایک آیت بھی ایسی ہے کہ پوری کائنات سر جوڑ کے بیٹھ جائے، لیکن ایک قرآن جیسی آیت بھی نہیں لکھ سکتے۔ بس قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ اگر سورہ نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ۔ ایک آیت کا نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام خشک و تر اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر سب چیز موجود ہے اور اس میں کوئی چیز اضافی نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن اتنا عظیم ہے خدا کی قسم کہ کسی بھی کتاب کے لیے اللہ نے دعویٰ نہیں کیا۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چاروں کی چاروں کتابیں آسمانی ہیں، لیکن ان چاروں کتابوں کے لیے قرآن نے نہیں دعویٰ کیا۔ توریت نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بغیر وضو کے نہیں چھویا جا سکتا، انجیل نے دعویٰ نہیں کیا، زبور نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کے لیے حکم ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگانا جب تک تم پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ، پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ۔ لہذا قرآن مجید اور اپنی اصل کے اوپر باقی ہے۔ آج آپ کسی بھی توریت کے ماننے والوں کے پاس پہنچے، یا انجیل کے ماننے والوں کے پاس پہنچے، یا زبور کے ماننے والے کے پاس پہنچے، سب سے جا کر کہیے گا کہ ہمیں توریت چاہیے، زبور چاہیے، انجیل چاہیے، لیکن تینوں کتابوں کے ماننے والے یہ کہیں گے کہ آپ کو کس زبان میں چاہیے، کس زبان میں چاہیے۔ توریت والے کے پاس پہنچا رہے ہیں، ہمیں توریت اس زبان میں چاہیے جس میں نازل ہوئی تھی۔ کہا حضور اس زبان میں تو نہیں ہے، یہ تو آج کس زبان، دوسری زبانوں میں۔ انجیل والے نے بھی یہی کہا، زبور والے نے بھی یہی کہا، توریت والے نے بھی یہی کہا کہ اصل زبان پہ نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے۔ تو غور فرمائیے گا، ترجمہ ہوتا ہے، اصل ہوتی ہے۔ قرآن کا یہی تو معجزہ ہے خدا کی قسم۔ اور جاہل سے جاہل گھرانے میں چلے جائیے گا اور آپ اسے جا کر یہ کہیے گا، چاہے ہمارا بے شعور بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے جا کر کہیے گا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو کس کے ترجمے کی ضرورت ہے۔ تصور فرمائیے گا، ہمارا بچہ جا کر یہ نہیں پوچھے گا آپ کو مولانا مقبول کے ترجمے کی ضرورت ہے، آپ کو مولانا فرمان کے قرآن ترجمے کی ضرورت ہے، آپ کو علامہ ذیشان کے ترجمے کی ضرورت ہے، آپ کے دوسرے علماء کے ترجمے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہم جیسے ہی یہ کہیں گے تو ہمارے بچے کا سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن ترجمہ نہیں ہو سکتا، اصل کلامی ترجمہ ہے۔ اس صلوات ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو لہذا قرآن تمام ضابطۂ انسانیت
جس روز سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک اسماعیل FM کی آواز آئے گی اس وقت تک کے لیے قرآن ہمارے لیے تمام احکام لے کے آیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن میں جستجو کرنی ہے. ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے. اور قرآن وہ پڑھنے والی ویسی کتاب نہیں ہے جیسے ناول پڑھ لیا جاتا ہے. نہیں، خود قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ جب پڑھو تو اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اس میں سوچو، اس کی گہرائیوں تک جاؤ، اور اس کے بعد ہی پھر معلوم ہو سکے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے. اور اس کی تفسیر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے موجود ہیں. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین سے باتیں ہو رہی تھی. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ہمارے پاکستانی بعض جاہل خطیب جناب جبرائیل امین کو بھی نعوذ باللہ اس طریقے کا کلمات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے توہین جھلکتے ہوئی نظر آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں کہ پیغام الہی کو لاتے ہیں اور پیغمبر تک پہنچاتے ہیں. کتنے امین ہیں، کتنے صادق ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ ہمیشہ پیغمبر کے اوپر وحی لے کر آتے تھے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. اور پیغمبر کے اوپر جبرائیل لے کے آتے تھے وحی. تو لہذا میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جبرائیل امین سے گفتگو ہو رہی ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہ رہے. جبرائیل نے جیسے ہی دیکھا علی آ رہے ہیں، جبرائیل اٹھے، سلام کیا، احترام کیا، بس بتا دیا کہ جو ہمارا دین ہے وہی استاد کا احترام بتاتا ہے. غور فرمائیے گا، آپ نے کبھی بھی حوزات علمیہ یا دینی مدارس کے اساتذہ کی پٹائی ہوتے نہیں سنی ہوگی، لیکن یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر آپ نے ہمیشہ خبروں میں سنا ہوگا. بس معلوم یہ ہوتا ہے تعلیم دینا اور ہے، تعلیم کے ساتھ اخلاق سکھانا اور ہے. اور علماء اخلاق کہتے ہیں خدا کی قسم کہ کم علمی چل سکتی ہے لیکن بد اخلاقی نہیں چل سکتی، بد اخلاقی نہیں چل سکتی. لہذا ہمارے ہاں علم کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے لیکن علم سے زیادہ ہمارے اخلاق کے اوپر زور دیا جاتا ہے. یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو ایک اور اسے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. بہرحال گرمی ضرور ہے، مجھے آپ سے زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ میرے پاس نہ پنکھا ہے اور یہ 2-3 لباس بھی پہنے ہوئے ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، اس لیے کہ صلوات بھیجنے میں اور بیٹھنے میں بھی تھوڑا سا بہرحال انداز عجیب سا ہو گیا ہے. اور ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو برابر. 45 سے 50 منٹ میں نیچے آ جاؤں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، 1 گھنٹے نہیں پڑھوں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو برابر. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے.
جبرائیل امین کھڑے ہو گئے، سلام کیا، ادب کیا۔ پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ جوان تم؟ کہنے لگا ہاں یہی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے علم سکھایا ہے، جنہوں نے مجھے علم سکھایا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ یہ تو جوان ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ کہنے لگے جبرائیل امین نے کہا کہ ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 30,000 برس کے بعد، اور میں ایک اور خطیب کو سنا تھا انہوں نے 70 کہا ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ 30,000 سال کے بعد طلوع کرتا ہے، اور وہ میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو پوچھا تم کون اور میں کون؟ بس جیسے ہی جبریل سے سوال کیا کہ میں کون ہوں تم کون ہو، بولے میں پریشان ہو گیا۔ ایک نور میرے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہہ دے تو خدائے جلیل ہے، میں عبد ذلیل جبرائیل ہوں۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو جبرائیل نے جواب دے دیا کہہ دے کہ تو خدائے جلیل ہے، میں عبد ذلیل جبرائیل ہوں۔ بس کہتے ہیں کہ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میرے پاس جواب نہیں تھا۔ سب سے پہلا معلم میرا یہی تو علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس ہمارا دین علمی دین ہے۔ میں جو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے، میں اپنے بچوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جذبات سے کام نہ لیجیے گا، دین اور شریعت علم سے آگے بڑھے گی۔ علم وہ نعمت ہے کہ مولا فرماتے ہیں، معصوم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو۔ فرمایا علم وہ ہے کہ انسان 1 گھنٹے پڑھتا ہے اور پوری زندگی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ انسان تھوڑی دیر پڑھتا ہے، سال پڑھتا ہے، لیکن پوری زندگی عمل کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، پروردگار کی جانب سے یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ اور ہمارا دین عقلائی دین ہے، ہمارا دین جذباتی دین نہیں ہے، ہمارا دین علمی دین ہے، جہاں کے اوپر لاجک ہے، جہاں کے اوپر قانون ہے۔ یاد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ یہ زمانہ امام زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، بس میں 1-2 باتیں جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے۔ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کا سب سے پہلا عزیدار، فرش عزا بچھانے والا، 35 سال تک متواتر جس نے اپنے بابا کا ماتم اور گریہ کیا ہے۔ لیکن اگر زندگی اٹھا کر دیکھی جائے تو جہاں پر گریہ ہے وہی کے اوپر علم بھی ہے۔ علم اتنا عظیم ہے خدا کی قسم کہ امام زین العابدین کا نام گرامی کیا ہے؟ علی۔ علی نام ہے، لیکن جب علی نام ہے تو علی نے علی کے نام کی لاج رکھی
کیسی لاج رکھی کہ ان کے جد نے فرمایا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، اور کائنات کو ایک عظیم شاہکار دیا جو قرآن کے بعد عظیم کلام ہے، جس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کیا دیا؟ امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجاد دیا تھی۔ تمام مصروفیات کے بعد، لیکن کیونکہ امام جذباتی نہیں ہوتا ہے، ہمارے رہبر جذباتی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے رہبر جو ہوتے ہیں وہ صاحب علم و کرامت ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا پایا جاتا ہے؟ یہ بھی علی کا کلام ہے، یہ بھی علی کا کلام ہے، اور امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو زمانے کو پہچاننے کے بعد وہ پیغام دے جس کی ضرورت ہے۔ آپ پیاسے ہیں، آپ کو کھانا لا کر دے دیں تو آپ کہیں گے بھائی کیا ہے، مجھے کھانا نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امام جانتا ہے کہ زمانے کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا بس عزیزو، دونوں کا کلام فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت، دونوں کا کلام عظیم، دونوں کی عظیم کتابیں۔ فرق اتنا ہے، پہلے علی نے دیکھا لوگ اتنے جاہل ہیں کہ گفتگو کا بھی انداز نہیں جانتے، لہذا پہلے والے علی نے جب خطبہ دیا تو ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا، یعنی کہ انسان کو بولنا سکھایا۔ اور جب علی اول نے بولنا سکھا دیا کہ اب اس سے بولنا آ گیا، تو دوسرے علی نے آنے کے بعد صحیفہ سجادیہ دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ انسان سے گفتگو کا طریقہ بتایا ہے پہلے علی نے، دوسرا علی اللہ سے گفتگو کا طریقہ بتا رہا ہے۔ صلوات دے دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور اس سے بہتر صلوات دے دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ لہذا علی ثانی نے آنے کے بعد اللہ سے گفتگو، کیسے کلام کیا جائے اس سے، اس کی کون کون صفات بیان کی جائے، کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگی جائے، لہذا دعائیں مانگا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دعا عظیم نعمت ہے پروردگار کی جانب سے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں لیکن میری مستجاب نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا امام سے، تو امام نے ارشاد فرمایا اس سے یہ کہہ دو کہ اگر مستجاب نہ ہوتی اور وہ نہ سنتا تو یہ جو تو بول رہا ہے، یہ جو تو گفتگو کر رہا ہے، یہی تیری اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا سننے والا کوئی موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ امام زین العابدین کی بس ایک حدیث، اس کی تھوڑی سی شرح اپنے بچوں کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان اور ابن آدم پر مجھے تعجب ہے کہ اس کے اوپر روزانہ 3 مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں سے یہ انسان عبرت نہیں لیتا۔ اگر عبرت لے لیتا تو اس کی دنیا بدلی ہوئی ہوتی اور اس کے اوپر کوئی مشکلات نہ ہوتی۔ وہ 3 مشکلیں کیا ہیں؟ کہا کہ پہلی مشکل یہ ہے جو انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، کہتے ہیں کہ پہلی مصیبت یہ ہے کہ انسان کی جو عمر لکھ دی گئی ہے، ہر روز اس کی عمر سے 1 دن کم ہو جاتا ہے نا؟ 1 دن
کم ہو جاتا ہے، پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب کم ہوتا ہے تو انسان خوشیاں منائے گا یا غم؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مولانا نے پھر مثال دی ہے، کہنے لگے انسان کے پاس پیسہ ہے، نوٹ ہے، درہم و دینار ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی کم ہو جائے تو انسان خوشی کرتا ہے یا غم مناتا ہے؟ غم مناتا ہے۔ میں کہاں سے کھائیں گے؟ کیسے گھر چلے گا؟ کیا خریدیں گے؟ کیا ہوگا؟ کتنی مشکلیں ہیں۔ لیکن یہ عجیب ہے، انسان جیسے ہی سال بھر میں سے اس کے 395 360 365 دن کم ہوئے تو کہتا ہے کہ جاؤ آج کیک لے کے آؤ۔ یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ آج میرا بچہ، تصور کیجئے گا، امام زین العابدین کہاں ہیں ہم؟ امام فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر سے ایک دن روزانہ کم ہوتا ہے۔ جب ہم سالگرہ مناتے ہیں، اپنی برتھ ڈے ہوتا ہے، تو اس روز ہمیں غم منانا چاہیے یا خوشی کرنا چاہیے؟ آپ کی جیب سے 2000 روپے نکل جائیں تو جو چیز لینے جا رہے تھے وہ نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ واپس آ جائیں گے غم میں۔ بھائی جائیے کہ خرید کے لائیے گا، کہا کہ کہاں سے لائیں؟ ذرا غور فرمائیے گا، میرے مولا کس طرح متوجہ فرما رہے ہیں آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عمر کا ایک دن کم ہوا، لیکن یہ عجیب ہے کہ اس روز خوشی منا رہا ہے، یہ خوشی منا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کہ مولا نے فرمائی، اللہ نے انسان کو رزق عنایت کیا، اس نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندے جب میں تجھے پیدا کروں گا تو پیدا ہونے سے پہلے تیرے رزق کا انتظام کر دوں گا۔ آپ آنے کے بعد آپ نے پہلے اپنے لیے رزق کا انتظام کیا تھا؟ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی جانب سے ہمارے لیے رزق کا پہلے ہی انتظام کر دیا گیا۔ ماں کے پستانوں میں دودھ دے دیا گیا، عظیم نعمت دے دی گئی ہے، اور ایسی دے دی گئی ہے خدا کی قسم، اس دودھ میں یہ جو پاؤڈر دیا جاتا ہے اس میں اور اس میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی دیا گیا ہے وہ تمہاری باڈی کے اعتبار سے دیا گیا ہے، نہ اس میں شکر زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی، ہے نا، اور نہ دوسری اور نعمتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہے نہ کمی ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ آپ جیسے جیسے درست کرتے چلے جائیں گے اس میں ویسے ہی کمی اور زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ پاؤڈر آپ کا وہی پاؤڈر رہے گا جو کمپنی نے پہلی مرتبہ بنایا ہے، وہ پہلی مرتبہ بنایا ہے، لیکن ماں کے پستانوں میں دودھ کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر 2 دن کا ہے تو اتنا دودھ میں اتنی شکر ہونی چاہیے، 10 دن کا ہے تو اتنی شکر ہونی چاہیے، 20 دن کی ہے تو اتنا شکر ہونا چاہیے، 1 سال کا ہو گیا تو اتنا ہونا چاہیے۔ یعنی بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے اس بچے کو کیا دینا ہے، تو جو بچے کا اتنا خیال کرے وہ بزرگ کیسے خیال نہیں کرے گا۔ یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور اس سے بہتر سلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر آپ۔ بس رزق کا انتظام کیا، اور جب رزق کا انتظام کیا تو کہہ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال رزق کے لیے کہا حساب دینا ہوگا، حرام کے لیے کہہ دیا عذاب اور جہنم ہے۔ لیکن کبھی انسان نے سوچا کہ مجھے حساب دینا ہے؟ اب بتائیے گا، اگر حساب دینا ہو تو اس وقت خوشی منائی جائے گی یا اس کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی کہ میں جاؤں اور جانے کے بعد صحیح حساب دے دوں، اور جب صحیح حساب دے دوں تو ظاہر ہے میں کامیاب ہوں گا، اور اگر حساب غلط رہا
تو لہذا یہ نہ سوچ لینا کہ ہمارا مال ہے ہم چاہے جہاں سر کریں، نہیں، حساب دینا ہوگا۔ اگر اسراف کیا ہے تو سزا ملے گی، اور صحیح کیا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں رزق کی جب بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں، ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر آپ۔ بھائی رزق سب کھاتے ہیں، فرما بردار بھی کھاتا ہے، نافرمان بھی کھاتا ہے، جنتی بھی کھاتا ہے، جہنمی بھی کھاتا ہے نا، سب کو دے دیا گیا۔ اللہ تو عادل ہے نا، اللہ عادل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جہنمیوں کو بھی چمچہ دے دو اور جنتیوں کو بھی دے دو جنت۔ ذرا غور فرمائیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ جہنمیوں کو دے دیا گیا، لیکن وہ تھوڑا سائز اس کا بڑا سا بنایا اور کہا کہ دیکھو آخر سے ہی پکڑنا، تھوڑا سائز ہے نا۔ اب وہ جہاں سے پکڑا وہ آتا ہی نہیں، پریشان۔ لیکن اللہ عادل ہے، جنتیوں کو بھی یہی دیا اور جہنمیوں کو بھی یہی دیا۔ بس ذرا غور فرما لے، جنتی اور جہنمی، آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، بس دیکھ لینا، اس چمچ کا سائز بتا رہا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ دیا، لیکن جنتی خوش ہے، جہنمی اسی چمچے سے ناراض ہے۔ جنتی اسی چمچ سے خوش ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جہنمی جانتا نہیں، جنتی جانتا ہے۔ آمنے سامنے دونوں بیٹھ گئے، وہ اس کو کھلا رہا ہے، میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ اس اللہ تو بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ آپ نے دیکھا بس یہ جنت کیسے واجب ہو گئی؟ کہا کہ خود کے کھانے سے نہیں جنت واجب ہوتی ہے جب تک دوسروں غریبوں کا خیال نہ کیا جائے۔ یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ دونوں کا سائز ایک ہے، لیکن وہ جانتا نہیں، وہ خود ہی کوشش کر رہا ہے نا۔ جنتی جانتا ہے نا، ایک ہی سائز ہے، لیکن جہنمی ناراض ہے نا، جہنمی ناراض۔ علی ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے۔ محبت کرنے والا خوش ہے اور نفرت کرنے والا ناراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ علی کے یہاں عدالت پائی جاتی ہے۔ یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس حساب دینا ہے۔ اگر رزق حلال کھا رہا ہے تو حساب دینا ہے، اور حساب میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ دیکھ نہیں رہے آپ کتنے روزانہ کرپشن پائے جا رہے ہیں؟ اسی حساب و کتاب میں تو ہے۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، چند اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، اور کہا کہ عمرہ اور تھوڑا سا صاحب حیثیت رک جائیں، اور جتنے اور لوگ ہیں وہ چلے جائیں۔ روک لیا گیا، کہا علی تم بھی رک جانا۔ علی کھڑے، پیغمبر کھڑے ہوئے، کہا لائن لگا لو۔ سب نے لائن لگا لی ہے نا۔ اب تک تو زکوٰۃ، خمس کے مسائل، حج کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ تو پیغمبر بیان فرماتے تھے ہے نا۔ آج عجیب ہے، آج مسئلہ نہیں ہے بلکہ اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں۔ یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا آ جاؤ، میں آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہی ہیں ایسے موقع کے اوپر ہر آدمی کوہنی مار کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹا سا تبرک ہی، جبکہ صاحب مجلس نے سب کا انتظام کیا ہے، لیکن کیسی بے صبری ہے خدا کی قسم۔ معلوم ہے کہ اس آنے والے امام بارگاہ کے اس 50 یا 60 اسکوائر فٹ کے اندر 100 آدمی آئیں گے،
تو یہ 120 تبرک لے کے آیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم جوتا بھی مسل رہے ہیں، پیر بھی مسل رہے ہیں، ہے نا، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے بیتاب ہیں، لینا صبر و حوصلے کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے اپنے اپنے تبرک سے۔ بس عزیزو یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے نا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ لہذا تبرک جب بانٹا جائے تو اس کو ادب سے لے۔ آپ کا حصہ آیا ہے اور آپ یہ تبرک لینے نہیں آئے۔ غور تو فرمائیے گا، خدا کی قسم یہ بے تابی بتا رہی ہے آپ اس والے تبرک کے لیے نہیں آئے تھے جو 1 گھنٹے تک مولانا نے بانٹا ہے، آپ اسی کے لیے آئے تھے۔ یہاں تو ہر آدمی وہاں بیٹھنا چاہ رہا ہے جتنا بھی دور ہو جائے، اور تبرک میں جتنا بھی بانٹنے والے سے قریب ہو جائے۔ اس صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر، ہے نا۔ ایک اور اسے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تبرک بڑھتے میں جانتا ہے کہ کتنی بھیڑ ہے، لیکن ہر آدمی آگے جانا چاہتا ہے۔ اور جب مولانا صاحب یہاں بیٹھ کے تبرک بانٹتے ہیں، اور یہ تبرک اور اس تبرک میں بہت فرق ہے، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے پیٹ بھرے گا، یہ تمہارے زندگی بھر کام آئے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، اس تبرک کو نہ دیکھو، اس تبرک کو دیکھو۔ جس روز ہم اس کے عادی ہو جائیں گے معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ یاد ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جائیں، سب لگا لیں، سب لگا لی سب نے۔ پیغمبر نے کہا لو، اب جیسے یہ سرفیوں کی تھیلی، اس کی کھنک، کہنے لگے اب تک تو مسئلہ بانٹتے تھے، آج پیغمبر ہیں اشرفیہ بانٹ رہے ہیں۔ سب تعجب میں، ضبط نہ ہو سکا، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ جا کے خرچ کر لو، تمہارا ہے نا۔ یہی اگر بسکٹ کے علاوہ 2,000 کا نوٹ بٹنے لگے، کل کو دیکھنا کتنی بھیڑ ہوگی، سن رہے ہے نا۔ لہذا ہر آدمی پوچھ رہا تھا اللہ کے رسول کیا کریں؟ پیغمبر نے فرمایا تمہارا ہے، کیسے چاہے خرچ کر لو، تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے نا۔ اب ظاہر ہے جیسے ہی کھنک دیکھی، اشرفیوں کو دیکھا، ہے نا، ہر آدمی نے منصوبہ بنا لیا، ہے نا۔ ارے بیگم آج تو اللہ کے رسول نے بڑی تھیلیاں دی ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خاتون کو کچھ پسند ہے یا نہیں ہے، زیور پسند ہے، بیٹے کو، ہے نا، آج کے زمانے میں ہوتے تو کہتے لیپ ٹاپ چاہیے، ہے نا، فلاں والا موبائل چاہیے، ہے نا۔ خود کو شوق ہے گاڑی کا، کہہ لیں کہ مرسڈیز لینی ہے۔ کھانے کا شوق ہے تو کہا کہ اب تو کئی دن روزانہ ران آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ سب ہو گیا نا، آپ کو یاد رہا۔ بس پیغمبر اسلام نے چند دن کے بعد کہا رک جائیں پھر آج، اب تو اور جلدی سے رک گئے، ہے نا، کہ دوبارہ بھی بٹے گا، دوبارہ بھی بٹے گا۔ لیکن عزیزو بس آپ متوجہ ہو گئے، کہا کہ حساب دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں رزق دیا، حلال دیا تو حساب دینا ہے، حرام دیا ہے تو جہنم ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ لے جاؤ اور لے جا کر خرچ کرو۔ چند دن کے بعد جب خرچ تمام ہو گیا تو پیغمبر نے کہا رک جاؤ، اور جن کو نہیں ملی تھی وہ چلے جائیں، ہے نا۔ اب ظاہر ہے جن کو ملی تھی وہ بہت خوش تھے، جن کو نہیں ملی تھی
وہ سب بڑے ناراض تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی نہیں, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں, ان کو دے دی, ہے نا. لیکن نہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے انہی کے منہ سے اللہ کے رسول کو کہلوانا ہے, اچھا ہوا رسول آپ نے ہمیں نہ دیا. پیغمبر نے جب چند دن کے بعد پھر روکا, اور روکنے کے بعد کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ مسجد نبوی سے جنگل کی طرف چلو. ظہر کی نماز کا وقت تھا, ظہر نماز کے بعد چلے تھے پیغمبر, اس لیے کہ واقعے سے یہ معلوم ہو, لکھا نہیں ہے واقعے میں کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا کیا تھی, لیکن مسجد نبوی میں تھے. تو میرے پیغمبر نے ظاہر ہے اول وقت نماز پڑھی ہوگی جب سورج بالکل اپنی آب و تاب کے اوپر ہوتا ہے. پیغمبر لے کر چلے, صحرا میں پہنچے, ایک پتھر کے پاس کھڑے ہو گئے, کہنے لگا میاں جوتے اتارو, آپ ہی صاحب موزے بھی اتارو, اس جلتے ہوئے پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ, وہ جو میں نے اشرفیوں کی تھیلی دی تھی ایک ہفتے پہلے اس کا حساب دو, ہے نا. اگر پہلے سے پرچہ آؤٹ ہو جاتا کچھ تو تھوڑا سا تیاری کر کے آتے, ہے نا. بس یہاں آئے اور آنے کے بعد سر کھجانے لگے. اب ظاہر ہے جتنا سر کھجا رہے تھے اتنا ہی پیر جل رہے تھے, ہے نا, جتنے ہی پیر جل رہے تھے. پیر جلتے جلتے ہر آدمی یہ کہہ کر اتر رہا تھا کہ کاش نہ لیا ہوتا, ہے نا. اور جو دیکھنے والے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اچھا ہوا ہم نے نہیں لیا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر, اچھا ہوا, اچھا ہوا ہم نے نہیں لیا. اور جنہوں نے لیا تھا کہ کاش نہ لیا ہوتا. بس آپ نے دیکھا اب یہ سب اپنے آپ دے چکے, جب سب کے پیر جل چکے اور حساب پورا ہو گیا اور کہنے لگے کاش نہ لیا ہوتا. تصور فرمائیے گا, کاش نہ لیا ہوتا, لیکن چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آؤ اب ہمارے جلے ہیں تو علی کے تو بھی جلیں گے. تصور فرمائیے گا. بس عزیزو میں مجلس تمام کر رہا ہوں کہ سوچنے لگے, چیمی گوئیاں کرنے لگے, کانا پھوسی کرنے لگے, اشارے کرنے لگے, ارے ہم جل کے آئے ہیں تو یہ تو بھی چڑھیں گے. ابھی کانا پھوسی کر رہے تھے کہ آخر میں اللہ کے رسول نے کہا علی تم بھی جاؤ, جانے کے بعد حساب دو, جانے کے بعد حساب دو. اب جیسے ہی علی گئے, علی نے جانے کے بعد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ علی ابھی فہرست گنوائیں گے. علی نے کہا جو دیا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر, اور ایک اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. ایک اور اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. بس اگر حلال رزق ہے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. لہذا یہ جو آپ نے کمایا ہے اس کو ہدر نہ جانے دینا, اس کو صحیح استعمال کرنا, جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دینا. پھر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی میں نے یہ خریدا تھا, یہ خریدا تھا. اللہ وہی خریدا تھا جو تو چاہتا تھا, جو تو چاہتا تھا. اور تیسری بات, بس میں تمام کر رہا ہوں یہ مجلس, کہ تیسری بات پہلا کہ انسان ہر روز اپنی زندگی کا ایک دن اس کا ختم ہوتا ہے. اللہ نے رزق دیا, وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے, لیکن اس کو فکر نہیں ہے بالکل بھی. اس کے بعد پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آخرت سے ایک دن قریب ہو جاتا ہے. آخرت سے ایک دن قریب ہوتا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اس کے بعد بھی افسوس نہیں ہے, نہیں, افسوس ہونا چاہیے کہ میری منزلت جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. اور یہ کون بتائے گا؟ جیسے جیسے اگر یقین ہے کہ میں ہاں قیامت سے اور آخرت سے ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں,
تو اگر یقین ہے کہ میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں تو اس کا ہر قدم مرضی پروردگار کے مطابق ہوگا، مرضی پروردگار کے مطابق ہوگا۔ اور جب مرضی پروردگار کے مطابق، تو انسان خود کہتا ہے کہ میں اپنے عمل میں اختیار رکھتا ہوں۔ تو میں یہی کے اوپر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اختیار رکھتا ہے تو اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے اللہ کے اختیار میں دے دے۔ غور فرمایا آپ نے علی نے کیا کیا تھا؟ اپنے نفس کو اپنے اختیار سے اللہ کے اختیار میں دے دیا تھا۔ تو بس دے دیتا، جب اللہ کو اپنے اختیار سے اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے تو اب اس کی زبان نہیں، زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ہاتھ نہیں، ید اللہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اب اس کی رضایت نہیں رہتی ہے بلکہ رضائے پروردگار ہو جاتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس اگر وہ انسان اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے تو اس کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جناب علامہ امینی صاحب الغدیر، کم و بیش ان کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ کتنے عظیم محدث گزرے ہیں کہ جنہوں نے الغدیر جیسی کتاب لکھی۔ اب جس نے الغدیر جیسی کتاب لکھی ہو وہ کتنا پاکیزہ رہا ہوگا۔ جس نے کتاب الغدیر، فقط کتاب الغدیر لکھنے کے لیے چند ممالکوں کا سفر کیا، اور ہمارے ہندوستان میں بھی آئے تھے، اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہندوستان جب آئے تو ان کو کتاب کی ضرورت تھی جو غدیر سے متعلق تھی، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری میں تھی۔ اس سے کہا کہ مجھے دے دو، میں اپنے ہوٹل میں یا مسافر خانے میں رہ کر جو ہے اس کو لکھ لیتا ہوں۔ تو منع کر دیا گا کہ نہیں، کتاب باہر نہیں جائے گی۔ تو آپ پورے دن اس کتاب کو لکھتے رہتے تھے، اور اتنا منہمک رہتے تھے کہ ان کو دنیا کی غذا کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو عاشق علی ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی غذا نہیں بلکہ اس کو ولایت کی غذا ہوتی ہے، ولایت کی غذا۔ بس وہ بیٹھے بھی لکھتے رہے۔ ایک دن تو یہ ہوا کہ لائبریرین اپنی لائبریری بند کر کے چلا گیا، ہے نا، خدا کی قسم میں ہوتا تو پریشان ہو جاتا، ہے نا۔ وہ اتنے مطمئن ہو گئے کہ خدا بند عالم نے مجھے پھر توفیق دے دی ہے کہ رات بھر بھی علی کی ولایت لکھتا رہوں۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس میری آخری بات ہے، اور اس کے بعد چند کلمے مصائب کے ہیں کہ جناب علامہ امینی ندف اشرف میں ہیں۔ ایک اہل سنت جوان، اہل سنت کا جوان آقا کی خدمت میں آیا، دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، پریشان حال، اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا میری ماں بالکل آخری اسٹیج کے اوپر ہے، لہذا میری ماں کی جان بچا لیجئے۔ میں کہوں گا اپنے یہاں کے چلے جا، تو ہمارا کوئی ہے، اپنے والوں کے پاس چلا جا۔ تصور فرمائیے گا کتنی فضیلت ہے خدا کی قسم ہمارے علماء کی کہ مخالف بھی جانتا ہے کہ ان کے اختیار نہیں بلکہ ان کے اختیار تو اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ یہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو جس کا غلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے اس کا آقا زندہ کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے نا، تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب نہ کرنا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ آقا سے کہنے لگا، آقا کہنے لگے کہ میں کہاں؟ کہا کہ نہیں، اب سنے ذرا سا غور، میرے بچے سنیں،
کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے علماء جو ہوتے ہیں وہ بڑے مقدس ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ علامہ امینی نے کہا کہ میں کہاں تعویذ گنڈے یا کچھ بھی کیا دوں میں تمہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا، کہنے کہ اپنے مولا کے بڑے قلابے کھولتے ہو، بڑے فضائل بیان کرتے ہو کہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، ہے نا، اور اس کو ٹھوکر ماری تو زندہ کر دیا۔ یہ سب سنے میں تو ہوتے ہی ہیں لوگ بھی، ہے نا، اسی لیے ہماری کتابیں نہ پڑھنے دی جاتی ہیں نہ سننے دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جو بھی اگر پڑھے گا تب بھی اثر کرے گا، سنے گا تب بھی اثر کرے گا۔ لہذا کہہ دیا نہ ان کے جلوسوں میں جاؤ نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ نہ ان کی کتابوں کو پڑھو، اس لیے کہ جب پڑھے گا تو ظاہر ہے جذباتی کتاب نہیں ہوتی، ہماری علمی کتابیں ہوتی ہیں، لاجک کے حساب سے ہوتی ہیں، ہماری جو کتابیں ہوتی ہیں وہ علم کا مرکز ہوتی ہیں، لہذا ہماری باتیں جو ہوتی ہیں وہ حکمتی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جو خطیب بیان کرتا ہے وہ اپنا کلام بیان نہیں کرتا ہے، وہ معصوم کی حدیث بیان کرتا ہے، تو لہذا ہماری مجلس میں ہمارے جلوسوں میں نہیں آنے دیا جاتا، ہے نا، اس لیے کہ جو آئے گا تو انقلاب ضرور آئے گا، اور یہ انقلاب ہی تو ہے، خدا کی قسم یہ انقلاب ہی تو ہے کہ آج ہمارے جلوسوں کو روکا جاتا ہے۔ تو غور فرمائیے گا یہ جلوسوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ ہم ماتم ہم کر رہے ہیں، سینہ ہم کوٹ رہے ہیں، کھانا ہم خرچ کر رہے ہیں، زحمت ہم خود کر رہے ہیں، ننگے پیر ہم چل رہے ہیں، تو تم ہمیں سڑک سے کیوں روک رہے ہو؟ کیوں روک رہے ہو؟ کہا کہ یہ 10 منٹ کے لیے ماتم کریں گے، یہ 10 منٹ یہاں ماتم کریں گے، سال بھر ہمارے بچے ماتم کریں گے۔ اس الواد ہے جو محمد و آل محمد کے اوپر اور اسے بہتر سلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر لہذا یہ جو ہمارے جلوس ہوتے ہیں، ان جلوسوں سے آج دنیا کے اتنے جلوس نکالے جاتے ہیں، آپ نے کوئی سوچا کبھی منع کیا اپنے بچوں کو کہ نہ جانے دیا جائے؟ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تمہارا صحابہ کا مدح صحابہ نکلے ہم نہیں روکتے، ہے نا، ہمارے ہندوستان کے اندر تو ماشاءاللہ سے کتنے جلوس اور کتنے مذاہب ہیں لیکن نہیں روکتے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر ان کے جلوسوں کی شبیہ بنتے ہوں، لیکن ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ غیر ہمارے جلوسوں کی شبیہ بنتے ہیں۔ تو لہذا یہ اثر انداز ہے ہماری گفتگو، یہ ہمارے جلوس اثر انداز ہیں اگر یہ صدق دل سے کیا جائے، صداقت کے ساتھ کیا جائے، سچوں کا ماتم کیا جائے۔ بس علامہ امینی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا آغا میری ماں کو بچا لیجئے، ہے نا، میں کہوں گا ڈاکٹر کے جا وہ بچائے گا؟ کہا کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آپ اہل بیت کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، تمہیں اتنا بھی اثر نہیں ہے؟ بس جیسے ہی اہل بیت کا تانا دیا، علامہ امینی نے کہا لاؤ قلم و دوات دے دو مجھے۔ ایک کاغذ لیا اور 3 جملے لکھے اور بند کرنے کے بعد کہہ دیا کہ دیکھنا کھولنا مت۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو کہا کہ اگر کھولو گے تو غلط اثر ہو جائے گا، یہ ڈر جاتا ہے بیچارہ۔ لیکن یہاں یہ نہیں تھا، یہاں یہ نہیں تھا، یہاں تو علم کی باتیں تھیں، حکمت کی باتیں تھیں، یہاں تو صداقت تھی، یہاں تو سچائی تھی، یہاں تو ولایت تھی، یہاں تو علی تھے، ہے نا، یہاں تو علی تھے۔ کہا لکھ کے دے دیا، کہا کہ جاؤ جانے کے بعد اپنی ماں کی پیشانی کے اوپر رکھ دینا۔ بس جیسے ہی وہ جا کر پیشانی پر رکھا، ایک مرتبہ آیا ہوا فرشتہ کو حکم ہوا کہ واپس چلا جا، امینی کے تقدس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے، اس کی موت کو روک دی گئی ہے۔ امینی کے واسطے سے بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ واسطہ اگر مقدس عالم کا بھی دے دیا جاتا ہے، یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر آتا، اور ایسا ہے دوستو،
ایسا ہے کہ ہمارے علماء قیامت میں بخشش کروائیں گے. ایک جوڑا آیت اللہ خمینی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا ہمارا عقد پڑھ دیجئے، لیکن عقد سے پہلے وعدہ کیجئے آپ کہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. اللہ اکبر، جان قربان، اللہ اکبر. ہماری سفارش کریں گے. آیت اللہ خمینی نے یہ نہیں کہا کہ کروں گا یا نہیں کروں گا، کہنے کہ اگر اللہ کی جانب سے اجازت رہی. بس ایک جملہ کہہ کر بتا دیا کہ ہاں علماء کو بھی اختیار ہوگا. تو جس کے عالم کو اختیار ہے اس کے مولا کا اختیار کیا ہوگا؟ یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. اور ایک اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. لہذا بس موت، ملک الموت چلے گئے، زندہ ہو گئی ماں. اب ظاہر ہے جس کی مرتی ہوئی ماں زندہ ہو جائے ہیں، اس نے جلوس اختیار کیا. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ جلوس زندگی پہ نکالا جاتا ہے، مردگی پہ نہیں نکالا جاتا. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. علامہ امینی نے دیکھا کہ میرے گھر کی طرف جلوس چلا رہا ہے. وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ نہیں مرنے والی تھی اب موت آ گئی. اپنے شاگردوں سے پوچھنے لگے یہ جلوس کیسا آ رہا ہے؟ کہنے لگے استاد شاید ہو سکتا ہے اس کی ماں زندہ ہو گئی ہو، صحت یاب ہو گئی ہو، شاید یہ وہ جلوس آ رہا ہے. بس ہم وہ قریب آئے، اس کے قبیلے والے، اس کے خاندان والے، اس کی ماں، اس کا جوان بیٹا خوشحالی کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کے پاس آیا. اور آنے کے بعد سارے مجمع کی ایک ہی آواز تھی، آقا یہ بتائیے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ منع کر دیا کہتے نہ کھولنا، تو خود لے کے کہتے کہ لاؤ میں کھول کے دکھاتا ہوں. کہا خود کھول کے دیکھ لو، خود کھول کے دیکھ لو. اصل تو بس میرے بچوں یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے میں نے شروع کیا تھا، تو قرآن کی ہر آیت اتنی عظیم ہے خدا کی قسم کہ جیسے ہی کہا کہ کھول کے خود دیکھ لو، اب جو کھول کے دیکھا اس میں فقط 3 جملے لکھے ہوئے تھے. پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ظاہر ہے یہ بسم اللہ یہ ایسا تاج ہے، اور یہ بسم اللہ جہاں آیت ہے وہاں ولایت کا تاج بھی ہے. یہ ولایت کا تاج بھی ہے، ہمیں اس کا نقطہ ہی تو ہے جو علی ہے. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. اور اگر اللہ کو بھی اپنے سوروں کو سجانا تھا، اللہ کو بھی اپنے اگر سوروں کو سجانا تھا تو ہر سورے سے پہلے بسم اللہ کے تاج کو رکھ دیا ہے اور کہہ دیا کہ اگر یہ بسم اللہ نہیں ہے تو پورا سورہ ہی نہیں ہے. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. بس بہرحال میری بات تھوڑی سی میں جھوٹی نہیں ہوگی. یہ ولایت کی بات ہی اتنی ہوتی ہے کہ یہ گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت مجھے معاف کیجئے گا، بہرحال یہ 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں گی. 1 گھنٹے تک ہم پہنچ ہی جائیں گے. یہاں سے جانے کے بعد چیمی گویا نہ کیے گا کہ مولانا نے جھوٹ بولا تھا. تم نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، تمہیں بھی مزہ آ رہا ہے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہے نا؟ تمہارا سننے میں گناہ دھل رہے ہیں، میرے پڑھنے میں گناہ دھل رہے ہیں. یہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. بس کہا کہ کھول کے دیکھ لو. اب جو کھول کے دیکھا گیا
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے نیچے لکھا تھا عبد الحسین امینی، اور پھر لکھا اللہ تیرے نزدیک جو امیر المومنین کے نزدیک میری حکمت ہے، میری اس حرمت کا واسطہ جو علی کے پاس ہے، اس کی ماں کو حیات دے دے۔ بس اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اگر غلام بھی واسطہ دے دیتا ہے تو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے۔ اب تعجب نہ کرنا کہ اگر ٹھوکر مار رہا ہے تو مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ یہ تلوار دیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور اسے بہتر سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس عزیزو، یہ کربلا آیت اللہ نقن صاحب ایک کسی بہت عظیم جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور اس کا عنوان تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ کربلا نہ ہوتی خدا کی قسم تو ہمارا تشخص نہ ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہمیں کربلا نے کیا دیا، تو کربلا ہمارا ماضی بھی ہے، کربلا ہمارا حال بھی ہے، کربلا ہمارا مستقبل بھی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم گنگا اور جمنا کی دھاروں میں بہہ جاتے۔ کربلا نے ہمیں تشخص دیا، کربلا نے ہمیں پہچان دی، کربلا نے ہمیں صداقت دی، کربلا نے ہمیں سچائی دی، کربلا نے ہمیں صبر دیا، کربلا نے ہمیں حوصلے دیے، کربلا نے ہمیں ہر سب کچھ دے دیا۔ اور کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ حسین نے تو بھی سب کچھ دے دیا تھا۔ نقن صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آغا اس موضوع کے اوپر تقریر کریں، آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، انہوں نے کہا زیادہ وقت دیا ہے، میں تو چند منٹ کے چند سیکنڈ میں اپنی بات تمام کہہ کے رہتا ہوں۔ تو غور فرمائیے گا، ہمارا خطیب عظیم خطیب ہوتا ہے، ہمارا عالم عظیم عالم ہوتا ہے خدا کی قسم، اور ظاہر ہے جس کی باتیں کرتا ہے وہ لسان اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، تو وہ اپنی زبان اپنے خطیبوں کو بھی دے دیتا ہے۔ بس ایک مرتبہ نقن صاحب گئے، جانے کے بعد کہنے لگے عنوان ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بس کہنے لگے کہ میں ایک جملہ کہہ کر پوری خلاصہ کربلا بتا دیتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو نماز جمعہ بدھ کو پڑھایا جاتا۔ سلوات بھیجے ایک محمد و آل محمد کے اوپر۔ کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو دین ختم تھا۔ کربلا نے دین کو زندگی عنایت فرمائی، اور کیسے زندگی عنایت فرمائی؟ کہ حسین تجھے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دینی ہوگی۔ حسین نے بڑی خندہ پیشانی سے کہا نانا ہر قربانی کے لیے حسین تیار ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان، نانا کے دین میں اپنے قاسم کی شہادت پیش کر دوں گا۔ اے حسین تجھے علی اصغر آواز دی، بھیا وعدہ کر لے، ارے زینب اپنی چادر بھی دے دے گی۔ اللہ اکبر نے زینب نے وعدہ کر لیا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اس طریقے سے روئیے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے برابر میں کہیں شاید فاطمہ بیٹھی ہو، آپ کے برابر میں کہیں سکینہ بیٹھی ہو، آپ کے برابر میں کہیں رسول اللہ بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، زینب نے وعدہ کر لیا تھا، اور ایسا وعدہ کیا عزیزو، بس میں نے مجلس تمام کر لی، 1-2 روایت پڑھ کر میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے وعدہ کیا تھا نا، اپنے بھائی کے ساتھ آئی اور ساتھ ساتھ رہی، اس لیے کہ روز عاشور خدا کی قسم حسین جو جنازہ لاتا تھا کسی کو آواز نہیں دیتا تھا، آواز دیتا تھا زینب یہ حبیب کا جنازہ آیا ہے۔ ارے زینب نے ماتم
کیا، زینب نے ماتم کیا، لیکن زینب نے وعدہ کیا تھا نا شب عاشور آ جاتی ہے، حسین کتنا مطمئن ہے، خدا کے وجود کے اوپر حسین کا اطمینان کافی ہے عزیزو۔ حسین اتنا مطمئن ہے کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد حسین میرے خیمہ پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں، آواز دے رہے میرے لال میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، پر جیسے یہ لفظ سنا ایک مطلب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے زینب نے وعدہ کر لیا، زینب بے ہوش ہو کر زمین پر گری، حسین ہوش میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں زینب ابھی تو تو نے نہ اکبر کا جنازہ دیکھا، نہ قاسم کا جنازہ دیکھا، نہ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، نہ علی اصغر کا ڈھا ہوا چیرا دیکھا، نہ تو نے آنا محمد کے جنازے دیکھے، ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اور تو نے فقط میری خبر شہادت سنی اور زینب تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زینب ارے تجھے تو عصر عاشور کے بعد ارے میرے پیغام کو کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام پہنچانا ہوگا، اور زینب نے وعدہ کر لیا تھا۔ سجاد کی امام سجاد نے اس پانی کو لیا اور پانی کو لینے کے بعد بھتیجے نے پھوپھی کی خدمت میں پیش کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمارا کوئی جوان گزر جاتا ہے، ارے عید آتی ہے یا نیا لباس آتا ہے تو ہمیں اپنا وہ جوان یاد آتا ہے، اس کی نشانیاں یاد آتی ہے تو ہم گرتے ہیں، ان کو گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ارے جیسے ہی زینب نے اس پانی کو دیکھا ہوگا، ارے کیا زینب کو علی اکبر یاد نہ آیا ہوگا؟ اے میرے لال، ارے اسی پانی کے لیے تو شہید ہو گیا، ارے کیا زینب کو نہ محمد یاد نہ آئے ہوگے؟ کیا زینب کو علی اصغر یاد نہ آیا ہوگا؟ ایک مرتبہ عرض کیا میرے لال میں یہ پانی نہیں پیوں گی، 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 ادھر اصرار ہے، ادھر انکار ہے۔ ایک مرتبہ عرض کیا میرے لال تو کبھی اتنا اصرار نہیں کرتا، یہ آج تیرا اصرار اتنا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ عرض کیا پھوپھی اماں کا آسمان کی طرف دیکھے، حجابات ہٹے، کیا دیکھا؟ حسین ہے، اللہ کا رسول جامع کوثر لیے کھڑا ہے۔ اے میرے لال پانی پی لے، آواز دی نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، میرے بیٹے پانی پی لے، بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، بھیا پانی پی لے، آواز دی بھائی بابا بھیا میں پانی نہیں پیوں گا۔ سب کو انکار کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کوپ کو پکڑا، پہلو کو سنبھالا، ماں قریب آئی، ماں کی مامزہ آگے بڑھی، اے میرے لال پانی پی لے، آواز دی مادر گرامی، ارے میں کیسے پانی پی لوں؟ ابھی تو میری بہن ارے زینب پیاسی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، ابھی تو میری بہن ارے زینب پیاسی ہے، یہ حسین پانی نہیں پیے گا۔ جب زینب نے یہ دیکھا ایک مرتبہ کوزے کو لیا اور کوزے کو لینے کے بعد ایک مرتبہ زینب سکینہ کے سرانے پہنچی، سکینہ کا کھوا ہلا کر کہتی ہے بیٹا سکینہ اڑ جاؤ، ارے پانی پی لو۔ ارے جیسے ہی سکینہ نے لفظ پانی سنا آواز دی، ارے پھوپھی ابا کیا میرے چچا پانی لے آئے، کیا میرے چچا پانی لے آئے ہیں؟ آواز دی نہیں میرے لال، ارے وہ تو پانی نہیں لائے ہیں، یہ پانی پی لو۔ کہا ایک مرتبہ ظاہر ہے ارے خاندان اہل بیت کی بچی ہے، آواز دی پھوپھی اماں آپ تو بھی پیاسی ہیں، مادر گرامی آپ تو بھی پیاسی ہیں۔ ایک ایک عورت کے قریب گئی سکینہ، سب کا جواب یہی ملتا رہا نہیں بیٹا، ارے جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے
ارے پہلے پانی اس کو دیا جاتا ہے جب سکینہ نے سب کے جوابات سنے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھی ارے مقتل کا طرف دوڑنا شروع کیا ارے زینب نے پوچھا اے میرے لال کہاں جا رہی ہو کب بھی اماں ارے میرا بھائی علی اصغر ارے سب سے چھوٹا ہے یہ پانی اصغر کو دینے جا رہی ہوں وہ تو بھی پیاسا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنقَلِبُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بارِ اللہ پکڑ مشکلوں کو آسان ہو رہی ہے ذکر کو آسان ماتم حسین ایک ہی پڑھا کوئی پڑھ لو ایک ہی پڑھا کوئی بھی پڑھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا آئیے چاچا ذرا آئیے چاچا ہے بکھرا ہوا ہوں جا بجا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا لال قاسم آنسوں سے گوندھ لی مہندی تیری لال قاسم آنسوں سے گوندھ لی مہندی تیری عالم غربت ہے بیٹا ماں کو پانی نہ ملا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آئے قاسم کی صدا لاش کے ہر ایک ٹکڑے سے صدا آنے لگی لاش کے ہر ایک ٹکڑے سے صدا آنے لگی میرے جیسے لاکھ قاسم آپ پر مولا فدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا لاشائے قاسم کی پامالی کا منظر دیکھ کر لاشائے قاسم کی پامالی کا منظر دیکھ کر آسماں والے بھی روئے اور روئے انبیاء ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا لاشائے قاسم اٹھانا اتنا تو آسان تھا لاشائے قاسم اٹھانا اتنا تو آسان تھا ہر طرف سے ٹکڑا ٹکڑا
مولا کو لانا پڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ماں سے یہ کہتا ہے دولہا تیرا سالہ نوجوان ماں سے کہتا ہے دولہا تیرا سالہ نوجوان یوں میرا گٹھری میں آنا آپ کو کیسا لگا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئی قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئی قاسم کی صدا آئیے چاچا ذرا آئیے چاچا ذرا میں بکھرا ہوا ہوں جاں بجاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں آئے قاسم کی صدا Hey, 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 hey.